السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور کعبہ ٹی وی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز اور محترم سامعین حضرات، انسان اس دنیا میں آیا ہے، اللہ پاک نے اس کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم یہ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ جس وقت خدا نخواستہ کسی انسان کا، کسی شخص کا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جو جان لیوا بیماری ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں اس کی جان ہلاک ہو سکتی تھی لیکن وہ بچ گیا، خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا لیکن بچ گیا، کوئی جان لیوا بیماری اس کو لاحق ہوئی لیکن اللہ نے اس کو صحت دے دی اور وہ بچ گیا، کوئی ایسا حادثہ اس کے ساتھ ہوا کہ جس کے نتیجے میں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا اور وہ بچ گیا۔ تو ایسے موقع پر ہمارے عرف میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو نئی زندگی دی ہے، اللہ نے اس کو نئی زندگی دی ہے۔ جان لیوا سخت مہلک بیماری سے شفا پائی، کہتے ہیں اللہ نے انہوں نئی زندگی دیتی ہے۔ ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ بچنے کی کوئی توقع نہ تھی لیکن بندہ بچ گیا، تو کہتے ہیں اللہ نے اس کو نئی زندگی دی ہے، اللہ نے میاں فلانے نے نئی زندگی دیتی ہے۔ تو ہم ایسا لفظ جب کہتے ہیں تو اس نئی زندگی سے مراد ہوتی ہے یہ دنیا کی زندگی، یہ جسمانی زندگی کہ اس کا جسم سلامت رہ گیا، ابھی اس کی سانسیں باقی رہ گئیں، دنیا میں کچھ وقت مزید گزارنے کے لیے اس کو مل گیا، یہ مطلب ہوتا ہے نئی زندگی کا۔ تو ایک ہے یہ نئی زندگی کہ انسان کا جسم بچ گیا، اور ایک ہے روحانی زندگی۔ آپ کی روح کے ساتھ بھی کئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کی روح کو بھی کئی مہلک بیماریاں لگتی ہیں جو ایمان لیوا ثابت ہوتی ہیں بعض اوقات، اور اگر ایسی کوئی بیماری لگ جائے کہ جو ایمان لیوا ہو، روحانی بیماری، باطنی بیماری، قلبی بیماری، اور پھر اللہ آپ کو اس سے شفا دے دے اور آپ کا ایمان بچ جائے،
تو اس موقع پر بھی رب کا شکر کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ میرے مالک نے مجھے دوبارہ نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ کریم جل وعلا نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے اللہ کی طرف سچی اور کھری توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم، یہ نئی زندگی ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب تم کھری توبہ سچی توبہ کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہاری پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر تمہیں اس جنت میں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کا دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، والذین آمنوا معہ، جنہوں نے آپ کے ساتھ آپ کی معیت، آپ کی سنگت میں جن کو ایمان نصیب ہوا، جن کو، اب یہ بھی ایک لطف والی بات ہے کہ والذین آمنوا معہ، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو بھی رسوا نہیں فرمائے گا اور حضور کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی اللہ رسوا نہیں فرمائے گا۔ والذین آمنوا معہ میں معیت کا ذکر ہے، تو کیا صرف اس میں صحابہ کرام کے لیے بشارت ہے؟ نہیں، فرمایا قیامت تک جو بھی سچے دل سے میرے نبی پر ایمان لاتا جائے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے حضور کی سنگت میں ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، یہ قیامت کے دن ان کے چلنے کا بیان سمجھ، ان کا نور یسعی چلے گا قیامت کے دن، بین ایدیہم وبایمانہم، آگے آگے بھی روشنی ہوگی، دائیں طرف بھی روشنی ہوگی۔ یقولون، اور وہ اس روشنی کو دیکھ کر کہیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل فرما دے، ہمارے نور کو تمام فرما دے، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما دے۔ اس حال میں بھی اپنے رب کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس میں یہ جو لفظ ہے توبۃ نصوحا، یہ شرط ہے نئی زندگی لینے کے لیے۔ بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور گاڑی ٹوٹ جائے اور اس کی گاڑی جو ہے وہ چور چور ہو جائے اور بندہ بچ جائے تو کتنی خوشی اس کو، اس کے جاننے والوں کو، اس کے گھر والوں کو ہوتی ہے کہ یار اللہ نے زندگی دے دی، اللہ نے زندگی دے دی۔ دراصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بس زندگی کو یہی زندگی سمجھا کہ جسم بچ گیا تو زندگی، جسم گیا تو زندگی گئی، لیکن زندگی کا یہ مفہوم اتنا ہی مفہوم تو نہیں ہے نا، اتنا تنگ مفہوم تو نہیں ہے زندگی کا، اتنا سوڑا مفہوم تو نہیں ہے، زندگی کا مفہوم تو بہت وسیع ہے۔ فرمایا جب تم اپنے کسی گناہ سے توبہ کرتے ہو، کوئی کبھی جس طرح بعض بیماریاں بندے کو جان لیوا، کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، ایسی کئی بیماریاں ہیں جو جان لیوا ثابت ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ان کا علاج نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی بندہ اس سے بچ جائے تو کہتے ہیں اللہ نے اس کو زندگی دے دی۔ اسی طرح کچھ بیماریاں ہماری روح کو لگتی ہیں، روحانی بیماریاں، باطنی، قلبی، اور وہ اتنی مہلک بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس طرح کئی جسمانی بیماریاں جان لیوا ہوتی ہیں، اسی طرح کئی روحانی بیماریاں ایمان لیوا ہوتی ہیں۔ بندہ نہیں سمجھتا، کہتا کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، میں نے اس کا حق جو کھایا ہے، میں نے اس پر دلائل دے دیے ہیں، میں نے وکیل کو فیس کا بھر کے عدالت میں کیس اپنا ثابت کر دیا ہے، اب وہ دلیر بن رہا ہے کہ میں نے جو کسی پہ ظلم کیا نا، اس سے کیا ہوگا، وہ مجھے میرا کیا کر لے گا، یعنی یہ ذہن ہے کہ وہ تجھے تیرا کیا کر لے گا، میاں وہ تو بیچارہ کیا کر لے گا، وہ تو کمزور ہے، مگر اس کا کوئی رب ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ تیرے اس گناہ کی سزا تجھے یہ دے کہ تجھے پتہ بھی نہ چلے اور تم اپنے آپ کی نمازوں پہ مطمئن رہے اور وہ تیرے ایمان کی دولت تجھ سے چھین لے واپس۔
تو ایمان لیوا بیماریاں بھی کئی ہوتی ہیں۔ تو ان ایمان لیوا بیماریوں کے بعد انسان گناہ گار ہے، غلطی کر سکتا ہے، مگر اگر سچی توبہ نصیب ہو جائے تو پھر اس کو آپ کہیں گے کہ اللہ نے مجھے روحانی نئی زندگی عطا فرما دی ہے، میری روح کو دوبارہ نئی زندگی عطا فرما دی، آپ کا ایمان بچ گیا۔ آپ جب جان بچی تھی تو خوش ہوئے تھے، کہتے شکر ہے جان بچ گئی، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں کرتا کہ جب رب سچی توبہ کی توفیق دے دے تو پھر بھی کہنا چاہیے شکر ہے ایمان بچ گیا، شکر ہے۔ جان اہم ہے یا ایمان؟ جی جان تو آنی جانی چیز ہے، مگر ایمان اس دنیا میں بھی آپ کی عزت کا سبب ہے اور اگلی دنیا میں بھی آپ کی بخشش کی نجات کی ضمانت ہے۔ ایمان نہیں ہے تو آخرت میں بخشش نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ کام کر لیں ایمان ضروری ہے، تو ایمان بچ جائے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ ہم ایسی چند چیزوں کو دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں۔ اس کے لیے عربی میں ایک لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استعمال فرمایا، پہلے وہ لفظ آپ سن بھی لیں اور ذرا اس کو یاد کر لیں تاکہ پھر ان تمام احادیث میں جب لفظ آئے تو آپ کو مزہ آئے۔ وہ لفظ حضور نے یہ استعمال فرمایا کہ وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، جس دن اس کی پیدائش ہوئی تھی، جس طرح وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا۔ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے برکت سے اللہ کریم اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جس طرح کہ وہ پہلے دن پاک تھا جس دن دنیا میں آیا تھا۔ اس کے لیے لفظ آتے ہیں حدیث میں کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ تو جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہوتی ہے نا۔ ایک زندگی اس کی ماں کے پیٹ میں بھی زندہ تھا، تو زندگی میں تھا نا، ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں زندگی میں زندہ تھا، زندگی تو تھی اس کے اندر، لیکن اب جس دن پیدا ہوا تو ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ یہ ایسی زندگی ہے کہ بچہ دنیا میں آیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ ہے اس کے نامہ اعمال؟ جس دن وہ پیدا ہوا کوئی گناہ نہیں۔ آقا حضور فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پاکیزہ دل رب اس کو دیتا ہے۔ فرمایا پھر آگے اس کے والدین ہیں، وہ گھر کا ماحول آنکھ کھولتا ہے، وہ جدھر دیکھتا ہے جو دیکھتا ہے وہ اس رنگ میں رنگا جاتا ہے، وہ اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ والدین مجوسی ہیں، بچہ ان کی حرکتوں کو دیکھے گا مجوسی بن جائے گا۔ والدین یہود و نصارہ ہیں، بچہ جب آنکھ کھولے گا جو والدین کو کرتا دیکھے گا وہی کرے گا، وہی بنے گا۔ والدین مسلمان ہیں تو بچہ جو ان کے اعمال کو دیکھے گا وہی اپنائے گا۔ والدین متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں۔ بچے نے جو دیکھنا ہے ماحول گھر میں اس نے اسی کو کاپی کرنا ہے، اسی نے اسی کو پک کرنا ہے، اس نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے مسلمان گھروں میں یہ ماحول ہے کہ جب گھر میں مائیں بہنیں مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگتی ہیں تو گھر کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے گھٹنوں کے بال رڑتے ہیں یا ابھی اپنے قدموں پہ صرف وزن دے کے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، وہ بھی اپنی ماں کو مصلی پہ دیکھ کے آ کے جب ماں مصلی میں جاتی ہے تو دیکھ کے وہ بھی سجدے میں گر جاتا ہے جا کے۔ ایسے ماحول گھروں میں نہیں ملتے۔ تو حضور کی حدیث میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہی مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا والدین کو دیکھ کر بچہ جو والدین کرتے ہیں بچے نے وہی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور بچوں کو روزانہ کہیں نماز پڑھا کرو، وہ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے اور بچہ اس تضاد کو بھی دیکھ رہا ہے، بچہ اس تضاد کو بھی۔ اختصار ہے وقت کے دامن میں، لیکن میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھتا ہوں، ذرا غور فرمانا کہ اللہ نے آپ کو دولت ایمان دی، ہم سب کو اللہ نے دولت ایمان دی، ہم اس دولت ایمان پر اس کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے، جتنا بھی شکر کریں وہ کم۔ بخاری شریف کتاب الحج میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
فرما رہے تھے، یقولو آقا نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرما رہے تھے، من حج للہ، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، ولم یرفس ولم یفسق، اس نے کوئی حج کے دوران اس نے کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا۔ یہ دو لفظ خاص بولے۔ حج کے دوران ایک تو رش بڑا ہوتا ہے، کئی صبر آزما مرحلے ہوتے ہیں، بندے کو غصہ بھی آ سکتا ہے، اس لیے فرمایا کسی سے جھگڑا نہ کرے، صبر کے ساتھ ہر مرحلہ گزارے۔ اور دوسرا چونکہ اس کی پابندیاں کئی ہیں اور کئی دنوں تک ہیں مسلسل پابندیاں، تو ان پابندیوں میں سے کسی پابندی کی خلاف ورزی کر کے نافرمانی نہ کر بیٹھے۔ دو باتیں کر کے فرمایا رجع کا یوم ولدتہ امہ، جو لفظ پہلے، اب یہ لفظ ساری حدیثوں میں ایک ہی لفظ آئے گا، فرمایا کا یوم ولدتہ امہ، جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو ایسے ہو کے واپس لوٹتا ہے جیسے پہلے دن دنیا میں آیا تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ نئی زندگی اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیا مل جاتی اس کو؟ بولیے، نئی زندگی ملی اس کو۔ حج کر کے واپس لوٹا، ایک نئی زندگی لے کے لوٹا، پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، یہ مسلم شریف کتاب الایمان میں حدیث ہے۔ حضور کے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آیا تو رونے لگے، وصال کا وقت آیا، موت کا وقت قریب ہے تو رو رہے ہیں زار و قطار۔ ان کے بیٹوں نے پوچھا کہ ابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کو رونا کس بات پہ آ رہا ہے؟ آپ کیا سوچ کر رو رہے ہیں اس وقت؟ تو فرمانے لگے کہ بیٹا مجھے ایک بات یاد آ گئی، مجھے ایک بات یاد آ گئی، یعنی یوں کہہ لو میں اس کی کرم نوازیوں پہ رو رہا ہوں کہ اس نے مجھ پر کیسے کیسے کرم فرمائے۔ بات کیا یاد آئی؟ کہنے لگے جس دن میں نے اسلام قبول کیا تھا نا حضور کے ہاتھ پر، مجھے وہ دن یاد آ گیا۔ آج ہوا یہ تھا کہ میں اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر کے رسول پاک کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب میں اپنے کریم پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے جا کے اپنے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کا امتی بننے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کیونکہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی غیر مسلمان ہوتا، آقا حضور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو کلمہ پڑھاتے، اس کو اپنی بیعت فرماتے اور اس کو چاند نصیحتیں فرماتے تھے۔ یہ جو بیعت کا طریقہ ہے، سلسلہ، یہ ہاتھ پکڑ کر جو بیعت کرنے کا طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ کہتے ہیں حضور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا میری طرف، میرے کہنے پر کہ حضور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ جب رسول پاک نے اپنا ہاتھ میری طرف آگے بڑھایا تو پہلے تو میں نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا حضور کی طرف، پھر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سرکار کا ہاتھ آگے یا میری طرف، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تو نے اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ تو کہتا ہے میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں، اب تم ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ رہا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں مگر میری کوئی شرط ہے، میری کوئی شرط ہے، وہ شرط آپ پوری فرمائیں، وہ شرط آپ پوری فرمائیں پھر میں اسلام قبول کروں گا۔ اردت ان اشترط، حضور میں کوئی مشروط طور پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، پہلے میری شرط ہے اس کو آپ پورا فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا تشترط بماذا، کیا شرط ہے تیری، بتاؤ شرط اپنی۔ عرض کی حضور میں بڑا گناہ گار ہوں، میری شرط یہ ہے کہ آپ اس بات کی مجھے ضمانت دیں آپ میرے نبی ہیں، میں رب کو نہیں دیکھ رہا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرا رب مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے تو آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ حضور مجھے آپ ضمانت دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پہلے آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دے دیں، یہ میری شرط ہے، اگر آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہاں گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مجھے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، تین جملے حضور نے فرمایا عمر تجھے ابھی نہیں پتا، تو نہیں جانتا، یہ بات تیرے علم میں نہیں ہے
کیونکہ تو نیا آیا، تجھے نہیں پتا، میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ ہمارے اسلام کا رب نے یہ اصول رکھا ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے کلمہ پڑھنے کی برکت سے رب اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ یا رسول یا دوسری بات حضور نے فرمایا ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، فرمایا جب کوئی مومن رب کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے، اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان بچا کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، فرمایا اس کی ہجرت اگر رب کی رضا کے لیے ہو تو ہجرت کرتے ہی جب وہ ہجرت کی طرف قدم اٹھاتا ہے رب اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ان الحج یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی بندہ رب کے لیے حج کرتا ہے پھر جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے تو رب اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث میں بھی یہی فرمایا گیا کہ یہ جو کام ہے جب بندہ دل سے کرتا ہے رب کے ساتھ وعدہ کر کے تو پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، روحانی زندگی۔ کون سی زندگی؟ ایمانی زندگی۔ جسمانی تو وہ تو جب تک ہے وہی ہے، اصل زندگی تو ایمانی اور روحانی زندگی ہے، تو فرمایا وہ نئی زندگی اللہ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے جب مالا اعلیٰ میں فرشتوں کو آپس میں مکالمہ کرتے ہوئے دیکھا اور مذاکرے میں دیکھا، فرشتے جھگڑا کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے کہ کون سے کام جو ہیں وہ افضل ہیں، کون کون سے عمل افضل ہیں۔ آقا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سوال یہ تھا کہ حضور مل کفارات، یا رسول اللہ ہم اس بات میں بحث کر رہے ہیں کہ وہ عمل کون سا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، سارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، وہ عمل کون سا ہے؟ تو کوئی فرشتہ کہتا ہے یہ عمل، کوئی فرشتہ کہتا ہے یہ عمل، کوئی فرشتہ کہتا ہے یہ عمل۔ تو اے کائنات کے سب سے بڑے حاکم، اللہ کے بنائے ہوئے حاکم اور سب سے بڑے پیارے محبوب، آپ فیصلہ فرمائیں کہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو حضور نے 3 عمل ارشاد فرمائے معراج کی رات فرشتوں کے سامنے۔ پہلا فرمایا المکث فی المساجد بعد الصلوات، نماز پڑھنے کے بعد کچھ وقت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا۔ مسجد میں یہ جو آپ سلام پھیرتے ہیں اور پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، پھر آپ تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ترتیب سے۔ یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں، یہ جو آپ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں کلمے کا، یہ جو آپ درود شریف پڑھتے ہیں، پھر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ ہے نماز کے بعد کچھ وقت بیٹھنا۔ نماز کے بعد کچھ وقت، تو میرے آقا فرمانے لگے فرشتوں جب میرا کوئی امتی نماز کے بعد مسجد میں کچھ دیر رکتا ہے، وہ مسجد میں رکتا ہے، رب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسرا عمل میرے آقا فرماتے ہیں والمشی بالاقدام الی الجماعت، خالی سبحان اللہ نہیں، ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارا انداز کیا ہے۔ ابھی جمعے میں آپ دیکھ لینا، ابھی نمازوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلام پھرا نہیں اور ہماری جوتی پہ نظر کہ جائیں جلدی سے نکلیں، یعنی ہم چند منٹ لگتے ہیں تسبیح پڑھنے میں، کچھ کلمہ شریف کا ذکر کر لیں، درود شریف پڑھ لیں ہاتھ باندھ کر، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کرنا تو آپ نے اپنے لیے ہے، لیکن اگر ہم اس کے منافی ہیں تو پھر ہمیں اصلاح بھی تو کرنی ہے اپنے ساتھ، خالی سبحان اللہ نہیں کہنی۔ تو جب آپ مسجد میں آ گئے نا، وہ سمجھ لیں آپ کہ آپ اپنے رب کے مہمان بن گئے۔ اتنے بڑے میزبان کی مہمانی میں آ کر بھی آپ کو جانے کی جلدی ہے، کس بات کی فکر ہے آپ کو؟ رزق کی؟ آپ رازق کے دربار میں بیٹھ کر رزق کی فکر کر رہے ہیں، رازق کے گھر میں بیٹھے ہیں، رازق کے در پہ بیٹھے ہیں، رازق کی بارگاہ میں آپ کو ہاتھ پھیلانے چاہیے، آپ رازق کے گھر میں آ کے رزق کی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہیں بیٹھے رہو رزق اور اسباب چھوڑ دیں، نہیں، لیکن کچھ وقت تو ہمیں اللہ کی، جب ہم آ ہی گئے، ہم نے 4 رکعت پڑھ ہی لیں، تو پھر اس کے بعد جو سرکار نے 2 سنتیں پڑھی ہیں، 4 سنتیں پڑھی ہیں، حضور نے نفل پڑھے ہیں، وہ بھی پڑھ لیں اور دعا مانگیں۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کے گاہک نکل جائیں گے، یہ آپ کا خیال ہے، آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ آپ جس کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں
اس کے ہاتھ میں گاہکوں کے دل ہیں. گاہکوں کے دل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ آپ جس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ گاہکوں کو اس وقت بھی بھیج دے گا جب آپ دعا مانگ کے آرام سے جائیں گے. تو فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے کہ مسجد میں کچھ وقت ٹھہرنا، گناہ مٹ جاتے ہیں. دوسرا کام والمشی بالاقدام الی الجماعت، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کے جانا مسجد کی طرف قدموں پر. والمشی بالاقدام، قدم کی جمع ہے، مشی چلنا. فرمایا جب کوئی چل کے جاتا ہے مسجد کی طرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت سے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ قدم اٹھاتا جاتا ہے مسجد کی طرف جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے، وہ قدم اٹھاتا جاتا ہے، رب اس کے گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے. اور تیسرا عمل فرمایا وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، جب مشکل ہو وضو کرنا، پانی بہت گرم ہے آج کل کی گرمی اور جلا ہوا پانی ہے، اس وقت وضو کرنا مشکل ہے. سردیوں کی ٹھنڈی یخ بستہ رات اور پانی بھی ٹھنڈا، گیس نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا صبح فجر ٹائم یا تہجد کے ٹائم اٹھ کے مشکل ہے. لیکن فرمایا ایسے مشکل وقت میں جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، جب وضو کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، جسم کے لیے مشکل ہو، اس وقت ہمت کر کے فرمایا جو وضو کر جاتا ہے رب اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ نئی زندگی مل جاتی ہے آپ کو. جب آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، اور وہ نئی زندگی جسم کی زندگی نہیں، وہ روح کی زندگی ہے. اور اگر آپ کو روح کی نئی زندگی ملی تو آپ کو شکر کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے جان بچ گئی، تو پھر کہنا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے ایمان بچ گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے ایمان بچ گیا. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی والی زندگی دے اور خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے. آمین. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ